بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ یہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 21 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ ان آیات میں ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور دیوار باندھ کر ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے۔ داؤد علیہ السلام شروع میں تو گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کون لوگ آ گئے، مگر انہوں نے کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور اپنا فیصلہ پیش کیا، اور داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ سنا۔ تو ان آیات میں اب وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مقصد اس واقعے میں کیا ہے؟ اس واقعے میں مقصد داؤد علیہ السلام نے صبر کیا، وہ عبادت کرتے تھے، ان پر آزمائش ہوئی، وہ ایک خلیفہ تھے، یہ جتنی صفات ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور صبر ہے، تو وہی مضمون ہے کہ شروع میں فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس واقعے میں ان صفات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عظمت، ان کا صبر، ان کا اللہ کی طرف پلٹنا، اور معاملات میں اگر کوئی لغزش ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ جس طرح ان کا انداز رہا، اے نبی آپ بھی اسی طرح صبر کیجئے اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آیا ہے آپ کے پاس خبر فریق کا، دو فریقوں کی خبر۔ خصم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مقدمے میں خصم اور فریق ہو۔ الخصم کا لفظ جو ہے وہ مفرد ہے، لیکن یہ الف لام جنسی ہے، جنس خصم، اور اس میں معنی جمع کا ہے۔ حل عطا کا یہ جو سوال ہے اس کو کہتے ہیں استفہام برائے تشویق، شوق دلانے کے لیے یہ سوال ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یہ خبر نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم؟ کیا آپ کو نہیں پہنچی؟ ہاں یقیناً پہنچی۔ یا
اس واقعے کی خبر کی طرف متوجہ کرنا کہ آپ متوجہ ہو جائیں. کسی بھی بیان کے شروع میں سوالیہ انداز میں یہ پوچھنا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم یا آپ کو یہ بات پہنچی ہے، یہ اس واقعے کی طرف متوجہ کرنا اور شوق دلانا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور یہ خطاب کبھی تو بالکل خاص ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے. عام کا یہ معنی کہ پھر سب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں پہنچی، یہ سب سے کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ اس واقعے کو بغور سنیں. تو خطاب ایک سے مراد سب کو متوجہ کرے. نبا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں خبر جو عظیم ہو. تو یہ ان فریقین کی یہ خبر عظیم ہے، منفرد ہے. اذ تصور المحراب، جب وہ کود کر آئے عبادت خانے میں. اس کا تعلق اصل میں یہاں عربیت کے اعتبار سے اذکر سے مان لیں. یاد کرو جب تصورو، سور اصل میں کہتے ہیں بڑی دیوار، سور لہو باب. تصورو دیوار کے اوپر چل کر کودنا، باندھ کر آنا، یہ تصور ہے، تصور سین سے. تو یہ تصور المحراب، المحراب، محراب اصل میں کوئی کمرہ جو عبادت کے لیے ہو یا وہ اشرف مجلس ہو، عبادت کے لیے مخصوص. تو ویسے کسی بھی معزز مجلس کو محراب کہا جاتا ہے. تو عبادت خانہ کہہ لیں. تو داؤد علیہ السلام جس کمرے میں تھے، جس میں عبادت کرتے تھے، وہ ظاہر ایک بادشاہ کا کمرہ بھی تھا، ایک عبادت کا کمرہ بھی تھا، وہ ایک شریف مجلس تھی. تو وہاں یہ کچھ فریقین عبادت خانے میں آئے، دیوار باندھ کر آئے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پہ. اذ دخلوا یہ تصوروں سے متعلق ہے کہ وہ آئے، یا اذ دخلوا اذ تصوروا اس سے بدل ہے. داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اس انداز میں آئے تو ففزع منہ، تو گھبرا گئے ان سے. داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ ظاہر ہے کچھ لوگ آپ کمرے میں بیٹھے ہو، دیوار سے ہاتھ کر آ رہے ہو، دروازہ بند ہے، تو وہ ظاہر ہے گھبرائیں گے. یہ فطری گھبراہٹ ہے، فطری بات ہے. اور وہ ایک آدمی بھی نہ ہو، کئی لوگ ہو، اچانک سے آ جائیں. یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ دو لوگ تھے، یعنی ایک سے زیادہ دو تو فریق تھے. تو دو فریق تھے، ایک فریق میں ایک بندہ تھا یا کئی بندے تھے، یہ متعین یہ بھی نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تھے، زیادہ تھے. خصم جو جمع کا تھا تو وہ خصمان اگر ہوتا تو پھر وہ دو ہوتا. یہ خصم کا لفظ تو مفرد ہے، لیکن وہ جن سے خصم، جن سے خصم کے اندر پھر ہم نے کہا کہ دو فریق، دو خصم. اب خصم جو ہے وہ کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان ہو، بس ایک طرف ہے. تسمیہ کا صیغہ نہیں لگ رہا خصمانی یا دو فریق. یہی جواب تو میں نے وہاں دیا کہ جب آئے آپ کے پاس خبر خصم کی، یہ خصم کا لفظ تو واحد ہے، مفرد ہے. جیسے انسان مفرد ہے لیکن انسان
جمع بھی ہے اس معنی میں کہ اس میں کئی انسان شامل ہیں. یہ الخصم یہ اس معنی میں ہے کہ وہ ایک خصم ہے، مگر خصم کے اندر پھر یہ بھی خصم ہے، وہ بھی خصم ہے، وہ بھی خصم ہے، تو وہ کئی خصم کو، دو خصم کو، دو افراد کو، زیادہ افراد کو، سب کو شامل ہوتا ہے. تو معنی کے اعتبار سے الخصم میں دو فریق مراد ہے، دو خصم مراد. تو ففزع منہم گھبرا گئے ان سے، اس لیے کہ ان کا آنا خلاف عادت بھی تھا، بے وقت بھی تھا، وہ اس آنے کا وقت نہیں تھا، اور ایک جماعت بھی تھی. اور فضا اصل میں کہتے بھی ایسی گھبراہٹ کو ہے کہ جس کے آثار چہرے پہ ظاہر بھی ہو، جسم پہ ظاہر بھی ہو، تو بندہ گھبرا جائے فوراً اٹھ کھڑا ہو یا یوں دیکھیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کا اظہار حالت سے ہو جاتا ہے، وہ ہے فضا. اس لیے قالوا لا تخف، وہ ان سے فوراً کہنے لگے جب انہوں نے محسوس کیا کہ تو گھبرا گئے تو کہنے لگے لا تخف، گھبرائے نہیں، ہم قتل کرنے نہیں آئے، ہم کوئی ڈاکہ کرنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ کوئی تخریب کاری نہیں ہے، آپ گھبرائے نہیں. تو سب سے پہلی بات انہیں یہ کرنی پڑی. دیوار کھان کی تو ہے، سیدھے دروازے سے گلی ہے. اب ظاہر ہے وہ وضاحت اور قرآن کی آیات میں نہیں ہے نا، تو اس سے ظاہراً تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی وہ ایسا موقع تھا کہ آنے کی اجازت نہیں. انہوں نے وہاں آئے ہوں گے، دربان سے اجازت مانگی ہوگی، وہ دروازہ بند ہوگا، وہاں کی اجازت نہیں ملی، یہ موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اسرائیلیات سے میں وہ آپ کی ایکسپلینیشن یہ ہے جو لوگوں نے دی ہے کہ ان کی وہ جو مسجدیں ہوتی تھیں وہاں انبیاء کے لیے خاص کمرے ہوتے تھے جو انہی کے لیے مخصوص ہوتے تھے، عام لوگ اس میں نہیں جا سکتے تھے. جیسے اس میں ہے حضرت مریم کے اس میں کہ وہ جس طرح حضرت وہ زکریا کے اس میں، تو وہ بیسیکلی یہ ان کے یہاں کا ایک خاص طریقہ تھا کہ انبیاء کے لیے یا جو بھی ان کا وہ سب سے بڑا ہوتا تھا اس کا کمرہ الگ ہوتا تھا اور لوگ اس میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، اس میں اکیلا عبادت. بہرحال اس سیاق سوال سے اتنی بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹلی پہنچنا وہاں کسی بھی وجہ سے ممکن نہ تھا، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. یہ تو اس میں سے ظاہر. اب وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے مخصوص عبادت کا کمرہ تھا، وہ بھی بالکل ممکن ہے، یا وہ ایک خاص مجلس تھی، یا وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ جس وقت اجازت ملے، کوئی بھی وجہ. لا تخف، گھبرائے نہیں، ڈرے مت. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو خصم ہیں. خصمانی یعنی نحن خصمانی، ہم دو خصم ہیں. دو خصم کا مطلب کیا ہے؟ دو فریق ہے، دو فرد ہے نہیں کہا، دو فریق ہے. طائفتان یا فریقان، یہ جب ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو بندے. بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ. الحق جب حکم کے ساتھ آ جائے نا، حکم، تو پھر بالعدل مانا ہوتا ہے. کسی خبر کے ساتھ حق خبر ہونا کیا ہے؟ سچ ہونا. حق ہونا خبر کا یعنی سچ ہونا، اور کسی حکم کا حق کیا ہے؟ یعنی عدل. تو فاحکم بیننا بالحق بالعدل ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، اور بے انصافی نہ کیجیے
اور رہنمائی کیجیے ہم کو سیدھے راستے کی. لا تشطط، شطط کا مطلب ہوتا ہے افراط، ظلم، زیادتی. تو ولا تشطط یعنی ولا تصرف یا ولا تظلم، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، کسی ایک جانب مائل مت ہو. یہ بھی لغوی معنی ہے، مائل ہو. اور ہدایت اور رہنمائی کیجیے ہمارے اس معاملے میں سیدھے راستے کی. ہمارے درمیان عدل کا فیصلہ کریں. اب حاکم سے اور فیصلہ کرنے والے سے اور قاضی سے یہ کہنا کہ آپ ظلم نہ کریں، یہ خلاف ادب ہے. مگر انہوں نے کہہ دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کریں. گویا وہ فریق ہدایات بھی دے رہا ہے. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو فیصلہ ہو وہ عدل پر ہو. اور یہ مطلب بھی ہے کہ فیصلہ تو کر لیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی ایسی رہنمائی کی بات کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، تاکہ اس قسم کے مسائل پھر پیدا نہ ہو. یہ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ. فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، تو پھر وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، یعنی آپ عدل سے تو فیصلہ کریں، زیادتی نہ کریں، لیکن ہمیں پھر آگے بھی ایسی رہنمائی کر دیں کہ ہم جب جائیں تو بعد میں ہمارا جھگڑا بھی نہ ہو اور اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہو. یہ تو دونوں بول رہے تھے، دونوں فریقوں کی مشترکہ بات تھی. اب ان میں سے ایک نے بیان شروع کیا، اِنَّ هَذَا أَخِي، بے شک مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. اس سے پہلے گویا اصل میں یہ محذوف ہے کہ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. جی نہیں، اس سے لازمی تو خیر نہیں بنتا، اس لیے کہ کوئی ایک مقدمے میں اگر 10 لوگ آ جائیں اور پھر ایک فریق بات کرے تو ان میں سے کوئی ایک ہی بولے، اور جب دوسرے کے حوالے سے کہے گا تو کسی ایک ہی کو مخاطب کرے گا. تو اِنَّ هَذَا أَخِي، بے شک یہ میرا بھائی ہے. اب حقیقی بھائی ہے اور جو مال ملا ہے میراث میں ملا ہے، یا وہ میرا دینی بھائی ہے جن سے میرے معاملات چل رہے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے. مگر اِنَّ هَذَا أَخِي سے یہ معلوم ہوا کہ میری اور ان کی کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ عداوت، بغض، کینہ کچھ نہیں، یہ میرا بھائی ہے. اب یہ ہمارے درمیان ایک مسئلہ ہے. لَهُ 99 ناجہ، ان کے لیے ہے 99 دمبیاں، وَلِيَ نَاجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میری ہے ایک دمبی. ان کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے لیے ناجۃ واحدہ. اور ناجۃ سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ ایک ہی، واحدہ مزید تاکید کر دے، میری تو بس ایک ہی دمبی ہے. فقالا، تو یہ کہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا، اکفلنیہا، اس ایک کو بھی میرے حوالے کر دو. وعزنی فی الخطاب،
اور غالب ہے یہ مجھ پر بولنے میں، خطاب میں غالب ہے. اکفلنیہا، اس کا ایک مطلب تو یہ کہ یعنی یہ ایک دنبی بھی مجھے دے دو کہ اس کا مالک میں بن جاؤں. اور یہ معنی بھی ہے کہ یہ میری ہی کفالت میں دے دو، مجھے اس کا ذمہ دار بنا دو. اب یہ تفصیل نہیں کہ پیچھے کہ ان کے آپس کا معاملہ کیا تھا. انہوں نے کوئی مشترکہ تجارت کی تھی، ایک نے ان میں سے جو منافع تھا سارا کھا چکا، سب جمع کی، ایک ہی بچا تھا، یا اس کا نفع کم ہوا تھا. اب وہ دوسرا کہہ رہا تھا کہ اب تیری یہ ایک ہی دنبی ہے تو چھوڑ دے، یا یہ بھی ادھر مجھے دے دے. ایسا کوئی اس کی خاص نوعیت تھی، مگر نوعیت جو بھی تھی، ایک کی تھی 99 اور دوسرے نے کہا کہ اور دوسری کی ایک تھی، اور وہ اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بھی دے دو آگے میری 100 ہے تاکہ 100 پوری ہو. وعزنی فی الخطاب، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو وہ غالب ہوتا ہے. بولنے میں، بیان میں، اپنے مقام اور مرتبے اور سٹیٹس میں، مال میں وہ مجھ پہ غالب ہے تو بولنے میں وہ غالب آ گئی. یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھ سے یہ ایک دنبی لے لی، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك، اب یہ وعزنی فی الخطاب اس کے ساتھ مزید لگا دیا. بھئی جب وہ مانگ رہا ہے تو نہ دو، تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے دیا تو نہیں ہے نا تجھ سے. وہ ایک دنبی بھی مانگ رہا ہے تو تم کہو گے نہیں. وعزنی فی الخطاب، یہ وعزنی فی الخطاب اصل ہے کہ یہ اس وجہ سے میں آیا ہوں کہ وہ مجھے دبا رہا ہے، اور اپنے عہدے کا، مرتبے کا، مال کا، بولنے کا، فصاحت کا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا البتہ ظلم کیا ہے اس نے تجھ پر، بسؤال نعجتك، تجھ سے دنبی مانگنے کی وجہ سے، اِلیٰ نعاجی، تاکہ اسے ملائے اپنی دنبیوں کے ساتھ. ظلم اس لیے نہیں کیا کہ اس نے تجھ سے یہ دنبی لے لی، بلکہ بسؤال نعجتک، وہ جو یہ دنبی مانگ رہا ہے، یہ مانگنا اس کا ظلم ہے، اس لیے کہ وہ پریشر ڈال رہا ہے. اور کسی کے مال کو اس کی مرضی، اس کے دل کی خوشی کے بغیر لینا حلال نہیں، جائز نہیں. کسی شخص کا حدیث بھی ہے لا یحل مال امرئ مسلم، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا مال مگر طیب خاطر کے ساتھ. اس لیے کوئی شخص پریشر ڈال کر کسی کی ملکیت کو لے رہا ہے، کسی سے مال لے رہا ہے، اپنے مقام، اپنے عہدے، اس کی وجہ سے اب دوسرا انکار نہیں کر سکتا. وہ ایک طرح مجبور ہے، یا اپنے دل سے اندر سے خوش نہیں بھی ہے لیکن مجبور ہے، تو یہ جائز نہیں. لہذا فیصلہ تو یہ ہوا کہ
کہ اس کا یہ مانگنا درست اور جائز نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ نہ مانگے، اور تم جب تک خوش نہ ہو تو مت دو۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک بہت سے شرکا، خلطاء شرکا مال تجارت میں جو شرکت کریں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ البتہ ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتا ہے ان میں سے بعض پر۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ شرکت کا مال کاروبار کرتے ہیں تو بعض شریک پر زیادتی کر جاتے ہیں، یعنی دوسرے شریک کا مال بھی لے لینا، یا نفع ہو جائے تو اس کو چھپا لینا، یا دوسرے کے نفع میں بے جا تصرف کر لینا، خیال نہ ہونے کی وجہ سے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، یا قصداً یا زیادہ نفع کی وجہ سے، یا دوسرے سے چھپا کر اکثر شریک لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایمان اور عمل صالح والے، خوف خدا رکھنے والے، وہ تو اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، بہت تھوڑے ہیں یہ لوگ۔ قلیل خبر ہے، ہم مبتدا ہے، یہ قلیل میں ما جو ہے یہ زائد برائے تاکید ہے، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو ساتھ میں کر دی کہ اگر ہو سکے تو شرکت کا کام نہ کریں اور اس میں محتاط رہیں، اکثر اس کی وجہ سے جو ہے اگرچہ اس کے ذریعے ایمان اور عمل صالح ہو تو برکت ہوتی ہے، اور احادیث میں اس کی ترغیب بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما، جب دو فریقوں میں سے کوئی خیانت نہ کرے تو اللہ ان کا ثالث ہوتا ہے، لیکن جب وہ خیانت کرے گا تو پھر اللہ برکت نکل جائے گی۔ تو بس اب احتیاط یہ ہے کہ اس طرح شریک کام نہ ہو۔ اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وہ دونوں کو شریک کام کر رہے تھے، جس میں سے ایک کی ایک دمبی بچی تھی اور دوسرے کی ننانوے تھی، وہ خلطاء تھے۔ تو یہ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اس کی ہدایت یہ ہوگی، اور ایمان اور عمل صالح کی ہدایت بھی ہوگی کہ معاملات کرو لیکن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کرو، ورنہ تو یہ ظلم کا ذریعہ جو بنتا ہے وہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پہ انسان نہیں چلتا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے ان پر آزمائش کی، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے مغفرت طلب کی اپنے رب سے، وخر راکعا، گر گئے سجدے میں، واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فغفرنا له ذلك، تو ہم نے ان کو یہ معاف کر دیا، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں البتہ بہت بڑا قرب ہے، وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ رکوع کا لفظ لغت میں جھکنے کو کہتے ہیں، اور ذلت اور عاجزی کو بھی کہتے ہیں، اور لغت میں راکعان سجدے کو بھی کہتے ہیں لغت میں۔ یہاں جب وخر ہے کہ گر پڑے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ راکعان یہاں بمعنی ساجدن، خر سے بدل، تو یہ وخر راکعان وخر ساجدن۔ یہیں سے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت نماز کے دوران اگر کوئی نیت کرے رکوع میں اس کی ادائیگی کا تو بھی اس کی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ اس آیت میں ساجدن کو راکعان کہا ہے۔ یہ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل بھی۔ تو وخر راکعان، گر پڑے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ گر پڑے وہ سجدے میں۔ گرنا جو ہے وہ زمین تک ہوتا ہے، رکوع میں تو گرتا نہیں آنا، رکوع میں گرتا نہیں۔ تو یہاں یہ موجود ہے، سب یہ کہتے ہیں مراد تو سجدہ ہے لیکن لفظ راکعان ہے، یا اس کو عاجزی کے معنی میں لے لو تو بھی ٹھیک ہے۔ گر پڑے عاجزی کرتے ہوئے، تو عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے تو مطلب سجدے کی۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہا داؤد توبۃ ونسجدہا شکرا، داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کے کیا اور ہم بطور شکر کے کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ تو وہ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کیا مطلب بتا رہا ہوں نا، یہ تو ان سے ترجمہ کی ضروری تھوڑی بتانا۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور گمان کیا۔ اب یہ واقعہ جو ذکر ہوا اسی واقعے کے آخر میں یہ ہے کہ گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کو آزمایا۔ گمان کیا کا معنی یہاں یقین ہے، اس لیے کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ تو بے شک ہوتا ہے تو وہ تو گمان نہیں ہوتا۔ تو ظن بمعنی یقین کے بھی آتا ہے۔ ظن کا لفظ بالکل بے تکی بات کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ظن بلا دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، ظن غالب گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وظن داؤد علیہ السلام نے یہ یقین کیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس آیت میں اب یہ نہیں بتایا کہ وہ جو داؤد علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا وہ آزمائش کیا تھی، اس آیت میں تو نہیں بتایا، بس یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ ان نے یہ یقین کیا کہ ہم نے گمان کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا تو انہوں نے مغفرت مانگی اور ہم نے معاف کر دی، بس اتنا مطلب۔ اور یہ آزمائش کیا تھی صحیح حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ دونوں میں نہیں ہے تو اب تیسرا ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم یہ بتائیں کہ یہ آزمائش کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا لا یضل ربی ولا ینسا؟ اللہ بھولتا تو نہیں ہے، اور کیا ہر چیز بتانا ضروری ہے؟ ضروری بھی نہیں۔ مقصود یہی ہے کہ انہوں نے بس
کوئی ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے، وہ آزمائش ان کو یاد آئی، ان کا خیال آیا اور انہوں نے مغفرت مانگی تو اللہ نے فرمایا معاف کر دیا۔ جس قصور اور آزمائش اور یا لغزش پر اللہ رسول نے پردہ ڈالا ہے، ہم اس کو کیوں کھولیں؟ ہم اس کو کیوں کھولیں کہ بتائیں ضرور کہ وہ کیا ہے؟ ابہموا ما ابہمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رکھو۔ یہ امام ابن کثیر کی تحقیق ہے اور انہوں نے یہی تفسیر بیان کی ہے اور یہی سب سے راجح قول ہے۔ راجح اس لیے ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں آپ، اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس واقعے کے بیان کے فوراً بعد جب یہ کہا کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا، یہ انہیں پتہ چل گیا، تو شاید اس واقعے سے اس آزمائش کا کوئی تعلق ہو، یہ نہیں پتا کیا تعلق ہے، لیکن اس واقعے سے کوئی تعلق ہوگا۔ چنانچہ انہیں یقین ہو گیا، یا یاد آ گیا، یا خیال آ گیا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو ایک غلطی ہے، چنانچہ انہوں نے مغفرت طلب کری۔ مجھے یہ شروع سے ہی جو آیتیں ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ آ گئے، اور اس طرح میرا یہ انفرنس یہ نکلتا ہے کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہوں جو آپ کو سکھانے آئے اور انڈائریکٹلی ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہو کہ آپ کے حصے کا کام نہیں ہے اس طرح کسی کے لیے کسی زیادتی میں شامل ہونا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہیں حضرت داؤد کو ایک بہت بڑا رتبہ عطا فرما رہے ہیں اور اس میں بھی یہی ہے فاحکم بین الناس بالحق۔ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک خاص انداز ہو تربیت کا، ہو سکتا ہے، شاید تم نے بھی کہا، لیکن جس طرح اس غلطی اور آزمائش کا نہیں بتایا گیا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مضبوط، اس طرح ان آیات کے کسی ایک اشارے میں بھی یہ بات بھی نہیں معلوم ہو رہی کہ یہ فرشتے تھے، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ جب ایک سلسلے کلام جاری ہے اور کوئی ایک لفظ بھی، اصل تو یہی ہے کہ وہ دو افراد تھے، اصل تو یہی ہے۔ اب اصل سے خلاف اصل میں آپ جب جائیں گے تو اس کے لیے کوئی دلیل اور کوئی قرینہ ہو۔ ہم آخر کس بنیاد پر یا کس دلیل پر کہیں، کس اشارے پر کہیں کہ یہ فرشتے تھے؟ مطلب عام لوگ جو ہیں وہ اس طرح اس حجرے میں داخلے کی جرات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، فرشتے تو مطلب بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت ابراہیم کے پاس لوگ پہنچتے ہیں فرشتے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں حضرت ابراہیم، اور پھر وہ جب وہ نہیں کھا رہے ہوتے تو پھر حضرت ابراہیم کا وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو اتفاق ہے اور ہم سب مانتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، اس لیے کہ وہ ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں یہ ذکر نہیں ملتا۔ ذکر نہیں ہے، لیکن آپ مطلب بیسیکلی سملیرٹیز اور اسی طرح جیسے حضرت زکریا ہیں، جب ذکر نہیں ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ انسان ہے، اس لیے کہ ذکر نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں ہے تو معاملات اپنے اصل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اصل دلیل جو ہے وہ کسی اصل کی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ انسان تھے، یہ انسان تھے کی دلیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ واقعہ خصم کا تھا، وہ خلطاء تھے، وہ شریف تھے، وہ معاملات کر رہے تھے۔ یہ جو کچھ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اس سے تو بالکل واضح یہ ہے کہ وہ کوئی دو شریک تھے، خصم تھے۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ وہ خصم تھے،
فرشتے تو لڑتے نہیں ہیں نا. نہیں رہے اس کو تربیت کے. اب ظاہر آیت میں تو یہ ہے فرشتے کا قول تفاسیر میں لکھا ہے مگر کوئی ایک ادنا اشارہ بھی نہیں. اور دلیل اگر انسان کے لفظ کی یہاں موجود نہ ہو تو اس دلیل کی حاجت نہیں ہے. دلیل کی حاجت تب ہوتی ہے جب خلاف اصل ہے. یہ لہذا فرشتے والی قول کا قول جو ہے وہ اگر ہو فرشتے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دلیل تو ہو اس کی. یہ جو ذل-عید سے شروع ہوا سلسلہ اور ابدنا داؤد ذل-عید والے تھے ان کی جو اختیار میں لگا تھے اس کے بعد اس واقعے سے علماء کا تعلق ہے کہ ربط کیا ہے آیات کا کہ یہ اچانک سے واقعہ تھا اور اس کے بعد خلافت کو دیکھیں ابھی میں نے تو صرف ایک قول ذکر کیا ہے اور وہ قول بھی ذکر نہیں کیا کہ اس کی کوئی تفسیر متعین تو ہے. صرف اتنی بات کی کہ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ اس واقعے کا اس وذکر عبدنا داؤد یا اس وزن داؤد انما فتناہ اس کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے. لگ یہی رہا ہے کہ کوئی تعلق ہے. لگ یہی رہا ہے اس لیے کہ رب تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے لیکن یہ بتایا نہیں گیا کہ کیا تعلق ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تعلق ہے مگر وہ تعلق بتایا نہیں ہے. البتہ اس کا فرشتہ ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ واقعہ پیش آیا بس یہ ذکر کر دیا مگر یہ واقعہ پیش اتنی بات بھی واضح ہو گئی یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہ واقعہ یا داؤد علیہ السلام کی آزمائش میں مبتلا ہونا دونوں کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کے محاسن کے طور پر ہے ان کے عیب کے طور پر نہیں. یہ ان کے محاسن کے طور پر. کیوں؟ داؤد علیہ السلام عبدنا ہمارے بندے تھے. داؤد علیہ السلام ذل-عید بڑی قوت والے تھے. داؤد علیہ السلام اواب تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو پرندوں کو تابع کر دیا تھا. ہم نے ان کو زبردست قوت دی تھی. حکمت سے نوازا تھا. فصل الخطاب عطا کیا تھا. آگے ہے اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. یہ ابتدا اور آخر یہ تقریباً 9-10 صفات بلکہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ان سب سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کی پیروی کرو ان کے نقش قدم پر چلو. بچے کو وہ ہوتا ہے الزام لگ رہا ہو تو اس کی رد نہیں ہے. اب ان کی تعریف میں یہ بات بھی ان آیات میں بالکل ظاہر ہے کہ اصبر علی ما یقولون صبر کرو اور داؤد علیہ السلام کو یاد کرو. اور داؤد علیہ السلام اواب تھے. اب دو چیزیں ہوں گی صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا. صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب داؤد علیہ السلام کے اس واقعے میں صبر کا کوئی پہلو ہے. ان پر جو آزمائش ہوئی اور انہوں نے مغفرت طلب کی اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے ان کو معاف فرمایا. یہ دلیل ہے کہ وہ اواب تھے. تو اب ایک واقعہ ہے اور ایک داؤد علیہ السلام کی کوئی لغزش ہے. تو لغزش سے تو واضح ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اواب تھے. واقعے سے صبر کا پہلو نکل رہا ہے.
صبر کا یہ کہ ان سے گھبرا گئے، لیکن داؤد علیہ السلام نے ان کو کوئی سرزنش کی، دیوار کود کر آ گئے، نصیحتیں کر رہے ہیں، بے موقع آ گئے، تو ایک حاکم کو جن کے ہاتھ میں پاور ہو اس کو ایسے موقع پہ فوراً کہ یہ تو آپ نے توہین عدالت کر دی ہے، توہین حاکم کر دی، تم ایسے آئے، یہ موقع ہے یہ آنے کا، کچھ تو کہتے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ رتبہ عالی شان دیکھے کہ لوگ آئے اس انداز میں آئے، کہا ڈرو مت، فوراً نصیحتیں بھی کی، فیصلہ کرو۔ داؤد علیہ السلام نے نصیحت بھی کی، رہنمائی بھی کی، رخصت کر دی۔ یہ حسن سلوک دیکھیں۔ تو اے نبی، آپ کے پاس اگر اختیار نہیں ہے ان لوگوں کے دفاع اور مقابلے کا، تو آپ داؤد علیہ السلام کو دیکھیں جب اتنے بڑے بادشاہ تھے اور لوگ آ گئے، انہوں نے کیسے صبر کیا، کیسے معاملات کو ہینڈل کیا۔ اصبر علی ما یقولون سے اس واقعے میں جو صبر کا پہلو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو جب اپنی کوئی لفظ یاد آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے، ہمارے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے۔ یہ ہے اصبر، یہ ہے اواب۔ اب اگر اس فتنہ کا، اس آزمائش کا اس واقعے سے تعلق نہ بھی بنائے اور اس کو اس صبر اور اواب ان دو باتوں پر، یہ دو باتیں تفریق کر دی جائیں، تو ضرورت ہی نہیں رہتی کہ ہم یوں کہیں کہ اس فتنہ کا کوئی نہ کوئی لنک جو ہے اس واقعے سے ہے، یہ بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ بات بہرحال حقیقت ہے کہ اس واقعے کا بتایا نہیں کہ وہ آزمائش کیا تھی، یہ بات آزمائش نہیں بتائی، تو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ راجح قول تو یہ ہو گیا، آیت کی تفسیر، آیت سے استدلال، آیت میں کیا عبرت ہے، وہ بات پوری ہوگی۔ یہ کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ پوری کہانی بتا دیں اور ہر جزیہ بتا دیں۔ جو بتایا، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ مقصد ہے صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی میں مرتبہ ہے، مقام ہے، بس وہ حاصل ہو گئی۔ یہ خبر ہے، قصص نہیں، قصص اب یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی بات سنی اور دوسرے فریق کی سنے بغیر فیصلہ سنا دیا، تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ میری آزمائش تھی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ان سے یہ لغزش ہو گئی۔ لغزش یہ ہوئی کہ ایک فریق کی بات سنی اور دوسرے فریق کی بات نہیں سنی۔ لیکن یہ بھی ان آیات، یہ مفروضہ ہے، آیت میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے کی بات نہیں سنی۔ قرآن تو کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ سب بتا دے۔ سیاق سباق سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں فریق موجود ہیں، ایک نے اپنی بات کر دی، دوسرے نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو معاملہ یہی ہے۔ تو گویا دوسرے کی بات بھی یہی ہے، دوسرا کا موقف بھی یہی ہے۔ اب دوسرے کے موقف کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل تو نہیں بن سکتی کہ دوسرے کو سنا نہیں، جبکہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ وہ فصل الخطاب، ان کو تو حکمت ملی تھی اور ان کو تو فیصلے کی قوت ملی تھی، تو دوسرے کی بات کیسے نہیں سنی؟ تو یہ مفروضہ ہے، یہ آیت میں یہ بھی نہیں ملتا۔ بہت سے محققین علماء نے کہا ہے کہ وہ فتناہم میں زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ایک کی بات سنی ہے اور دوسرے کی نہیں سنی، لہذا یہ قول بھی ضعیف ہے۔ اس سے زیادہ بہتر قول تو یہ تھا
کہ ہم یہ کہیں کہ داؤد علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں یہاں عبادت میں محراب میں مشغول ہوں، اور یہ بھی ایک دینی کام اور فریضہ تو ہے، لیکن باہر لوگوں کو ضروری مسائل اور فیصلوں کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ اس پر ہم نے پابندی لگائی ہے ان اوقات میں، حتیٰ کہ لوگ دیوار باندھ کر آ گئے، تو احساس ہوا کہ مجھے کچھ وقت زیادہ دینا چاہیے لوگوں کو ان کے فیصلے اور معاملات کو حل کرنے کا، کہ وہ بھی ایک دینی کام ہے، وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اس میں بھی خدمت خلق ہے، سارا وقت جو ہے وہ اس عبادت میں کہ ایک دن فیصلہ کریں اور ایک دن عبادت اور ایک دن فیصلہ اور ایک دن عبادت، تو یہ احساس ہوا کہ لوگوں کی حاجات میں پوری نہیں کر پا رہا، جبکہ حکمران ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ قول اس پہلے قول سے زیادہ راجح ہے، یہ بھی تصریح نہیں ہے، سب سے پہلا قول واضح ہے، لیکن امکانی اقوال میں سے یہ بات پھر زیادہ معقول ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو گیا ہو، تو وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، یہ قول بھی شان داؤدی کے خلاف نہیں۔ یہ بھی ایک اچھی حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، صحیحین کی مطلب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی رات عبادت کرتے ہوئے رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے، اور جب یہ حدیث ہم نے سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں بھی اور یہاں اس سے پہلے بھی ذوالقعدہ میں بیان کر دی تھی، وہ سورۃ آیت نمبر 17 کی تفسیر میں ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے تو خیر نہیں ہے، واقعے کے حوالے سے ایکچولی یہ وقت کی تہجد کا ہے، اور بھی قیل و قال بہت ہے کہ چونکہ وہ گھبرا گئے تھے اور وہ گھبرانا جو ہے ان کو نہیں چاہیے تھا، تو اس لیے وہ انہوں نے مغفرت طلب کی۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے، گھبرانا تو ایک طبعی بات ہے، وہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی لفظ بھی نہیں ہے، تو ایسے قیل و قال بہت ہے۔ باقی رہا وہ اسرائیلی واقعے، انشاءاللہ آئیں گے۔